جلوسائے ازا میں نئے نئے کام ہو رہے ہیں، وہ نہ کوئی ڈسپلین ہے اور نہ کوئی جلوس کے اندر کوئی صحیح کام ہو رہا ہے، وہ آپ کی بدنامی کا سبب بنیں گی آج نہیں کل۔ دیکھیے میں ہوں نجیب الطرفین لکھنوی، سمجھے آپ؟ تو میرے شہر میں اگر کچھ غلط ہوگا تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ میں آپ کے لیے نہیں کہتا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، لیکن آپ کا وطن ہے، میں آپ کے وطن جاؤں گا تو قصر نماز پڑھوں گا، آپ لکھنؤ سے اپنے وطن جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی جائیداد ہے، وہاں آپ کا گھر ہے، آپ محرم کرنے مثلاً جاتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی وطن نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تو یہاں کچھ گڑبڑ ہوگی تو ہمیں برا لگے گا، یا آپ اپنے وطن کا نام لے کے جلوس میں ایک حصہ، جیسے بہت سے ہیں کہ وہ انجمن نوحہ خوانی کرتی ہیں، ان کے انداز الگ ہیں، مگر یہ معلوم ہے کہ محمود آباد کی انجمن ہے، مثلاً یہ کشمیر کی انجمن ہے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا طرز ہے، وہ اپنے طرز سے کر رہے ہیں، کوئی لکھنؤ ہماری جاگیر نہیں ہے۔ لیکن بعض گھس بیٹھیے جو اندر گھس کے ہمارے عقائد اور ہمارے جلوسوں کو خراب کر رہے ہیں۔ جلوسائے ازا میں لکھنؤ میں ہمیشہ عورتیں تال کٹورے گئی ہیں زیارت کی غرض، مگر آپ کے گھر کی عورتیں آپ کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، میرے گھر کی عورتیں میرے ساتھ چلی جا رہی ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں آپ کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، اور وہاں جتنی دیر ہوا عزاداری میں شرکت کی، جلوس کی شکل میں لکھنؤ میں عورتیں نہیں نکلتی تھیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب جلوس کی شکل میں صاحب نکل رہی ہیں۔ بھئی جلوس کی شکل میں آپ نکل رہی ہیں، اب ایران میں نکلتی ہیں، عراق میں نکلتی ہیں، تو یہ وہاں کا کلچر ہے، وہاں تو عورتیں 10 دن میں لپسٹک بھی لگاتی ہیں، چوڑیاں بھی پہنتی ہیں، یہاں کوئی پہن کے دکھائے؟ وہاں تو سونے کی چوڑیاں وہ پہنتی ہیں، ان کے غم میں تصور نہیں لایا جاتا ہے۔ ہمارے کیا اگر غدیر میں بھی شادی ہوئی ہے، نئی نئی دلہن ہے، وہ بھی محرم کا چاند دیکھتے ہی اپنا سواگ توڑ دیتی ہے، چوڑیاں توڑ دیتی ہے، سرخ کپڑے رکھ دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو غدیر میں مہندی لگاتی ہیں تو کہتی ہیں ہلکی مہندی لگاؤ تاکہ محرم تک چھوٹ جائے۔ تو ہمارا کلچر اور ہے، ان کا کلچر جو ہے وہ اور ہے، ان کے کیا یہ سب کرنا صحیح ہے، ان کے کیا ایک کلچر ہے ان کا اپنا، لیکن وہاں کا کلچر آپ یہاں اپنا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں کئی مجلسوں میں بات پڑھ چکا ہوں، ہمارے کی یہاں آپ قسم کھا کے بتائیے جو ہم سے بزرگ بیٹھے ہیں یا ہماری ہم عمر بیٹھے ہیں، جبو بھائی تقریباً 45 سال سے 40-45 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، خدمت قومی کر رہے ہیں، یہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں کہ ہمارے کیا جلوسوں میں علماء کی تصویریں اٹھائی جاتی تھیں۔ میں علماء کا مخالف نہیں ہوں، میرے سر پہ خدا ماما ہے، میرے والد عالم تھے، میرے دادا عالم تھے، میرے نانا عالم ہے، ہمارا پورا مدرسہ عالم بنانے کا جو ہے کارخانہ ہے، سمجھیے۔ میں نے آیت اللہ خوئی کی تقلید کی، اس کے بعد آیت اللہ گل پیگانی کی، اس کے بعد آیت اللہ عراقی کی، ان کے بعد آیت اللہ سیستانی کی کر رہے ہیں، اور آج تک ان کی تقلید میں باقی ہیں اور انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ کوئی ادھر ادھر میری گفتگو کو نہ لے جائے، سمجھ گئے آپ کہ کیا تماشا بنا ہوا ہے، اور بیوقوف بنتے ہیں آپ لوگ۔ ایک تصویر پکڑا دی اور اس کے بعد اس کا کوریج ہو گیا، دکھ جیلے بیوی فاختہ اور کوے میوے کھائیں۔ ہاں سمجھ رہے ہیں، یہ کسی کی محبت میں نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ڈالروں کی محبت ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا ہے۔ جو علماء کی مخالفت کرے اس پر لعنت ہو،
لیکن جو ان کو غلط استعمال کر کے اپنی جیبوں کو بھرے اس پر بھی لعنت ہو. سمجھ گئے آپ کیا تماشا ہے؟ اب کمنٹ کیسے کیسے آ رہے ہیں. تصویر لگی ہوئی ہے، اس میں علماء کی تصویر ہے اور خواتین ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے روز اربعین. کیا علماء کا بھی اربعین ہو گیا لکھنؤ میں؟ اور لفظ لکھنؤ لکھا جا رہا ہے. میرے پاس بعض فون آئے جو لوگ لکھنؤ آئے تھے اربعین کرنے کے لیے. کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لکھنؤ کے اندر؟ عورتیں مردوں کی طرح سے جلوس میں شریک ہیں، ماتم کر رہی ہیں مردوں کی طرح سے. یہ عجیب بات ہے. میری 2 بہنیں مجلسیں پڑھتی ہیں اور دونوں بہنوں کو یہ شکایت ہے کہ 2 بجے مثلا مجلس کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ 4 بجے عورتیں آ رہی ہیں. صاحب خانہ بھی مجبور ہے، کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور یہی عورتیں علم کی زیارت کرنے کے لیے اس کربلا میں کھڑی ہیں، اس کربلا میں کھڑی ہیں. ارے ان جگہوں پر عورتیں زیارت کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں جن کے یہاں گھروں کی آزاداری نہیں ہے. سنیے، ایران عراق میں گھروں کی ایسی آزاداری نہیں ہے جیسی ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہمارے یہاں گھروں کی آزاداری ہے تو ہماری ماں بہنیں گھروں کی آزاداری کو فراموش نہ کریں. پہلے گھر کی آزاداری کریں، بعد میں باہر کی آزاداری کریں. گھر میں شب عاشور سناٹا پڑا ہوا ہے، عورتیں گئی ہیں ہم علم کی زیارت کرنے کے لیے. سمجھ گئے آپ ان سب چیزوں میں؟ اور دیکھیے بھیا، میں ان سب باتوں میں بولتا نہیں ہوں، سیدھی سادی مجلسیں پڑھتا ہوں. لیکن اب مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ نہ بولنا جو ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے. مولا حسین کا ارشاد ہے کہ برائی کی بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو برے یہ سمجھتے سب میرے ہی ساتھ ہیں. اس لیے کہ فقط امام حسین کے لیے خدمت کیجئے، فقط الی الحسین.